الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين سيما إمامنا وصاحبنا وقاعدنا بقية الله في الأرضين وجد ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صلوات محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اور کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت بخشنے والا ہے. دوسری آیت میں یعنی 11ویں آیت میں فرمایا کہ وہ تم پر موسلادھار پانی برسائے گا. سورہ نوح کی یہ آیات ہے. تیسری آیت میں فرمایا اور اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا. 12 کے بعد 13ویں آیت میں فرمایا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو. 14ویں آیت میں فرمایا کہ جب کہ اسی نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا. 15ویں آیت میں فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح تہ بتہ 7 آسمان بنا. یہی ہمارا عنوان تھا کل بھی اور آج بھی وہی عنوان ہے کہ جو ہم نے کل جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا. اول قرآن کی آیت کہتی ہے اور کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور تم پر موسلادھار بارش پانی برسانے والا ہے برسائے گا. تو استغفار کی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا استغفار کے ذریعے سے کہ ہمارے جو طلباء جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کوئی بات اگر یاد نہیں رہتی ہے وہ کالج میں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے. اول ذکر کیا تھا سورہ حشر کی تلاوت کرنا چاہیے کنٹینیو مستقلی طور پہ. دوسرا ذکر کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے مستقلاً ہر روز 1 رکوع 1 2 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں جتنا ہو سکے اتنا 2 رکوع 4 رکوع 5 رکوع 10 رکوع زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. تیسرے ذکر کیا تھا ہم نے کہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر. اور چوتھے ذکر کیا تھا کیا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان جس کا ذہن بند ہے کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے یا جلدی بھول جاتا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ یاد رہے. آج ہم ذکر کر رہے ہیں اسی آیت کے زمر میں اسی آیت کے زیر تحت کہ جس میں
خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ استغفار یہ جو جملہ ہے یہ خاص کر ہمارے درمیان آپ دیکھیں کہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا سالہ سال ہو گئے ہیں، خدا نے کوئی اولاد نہیں دی، آپ دعا فرمائیے یا کوئی تعویذ لکھ دیجئے، کچھ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم اس کو کنٹینیو انجام دیں، تاکہ خدا ہمیں ایک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور ہم نے جیسے اسے کہہ دیا کہ استغفار کرو، وہ جانے کے بعد سوچتا ہے مولانا نے کچھ دیا ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں کی، جبکہ موسٹ امپورٹنٹ سب سے زیادہ مہم خاص جو چیز ہے وہ ہم نے اسے بتائی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کیوں ہے ابھی بتا۔ اگر کوئی دوسرا شخص آیا کہ مولانا روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ ہم نے کہا اسے استغفار کرو۔ کہا مولانا نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ ہم گئے تھے بڑی محنت مشقت کے ساتھ، مولانا سے بات کی، کہا کچھ دعا تعویذ بتا دیں گے۔ مولانا نے بتا دیا کہ صبح کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ بیٹھ کے استغفار کرو۔ استغفار کیا ہے؟ کوئی توجہ نہیں۔ یہی ایسے ہی مسائل، ایسے ہی پرابلمز بہت سارے لوگ لے کے مولا کی خدمت میں پہنچے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا کافی عرصہ ہو گیا شادی کیے ہوئے، خدا نے مجھے اولاد دی، آپ کچھ بتا دیجئے تاکہ میں اس پہ عمل کروں، آپ دعا فرما دیجئے تاکہ خدا مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مولا نے فوراً فرمایا کہ استغفار کرو۔ کیا فرمایا؟ استغفار کرو۔ دست بوسی کی، چلا گیا۔ فوراً ہی ایک دوسرا شخص آیا اور یہ باتیں نوٹ کر رہے تھے، نوٹس لے رہے تھے، بیٹھے ہوئے جناب ابن عباس مولا کے برابر۔ دوسرا شخص آیا، کہا مولا رزق میں تنگی ہے، رزق برابر نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پھر چند ایک گروہ آیا، اس نے کہا مولا ہمارے یہاں سوکھا پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ مولا نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایسے ہی چند لوگ آئے، انہوں نے اس طریقے سے اپنی اپنی پرابلمز، سوکھا پڑ گیا ہے، دوسرے نے کہا ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، اپنی اپنی پرابلمز مولا کے سامنے رکھی۔ ہر ایک کو مولا نے صرف ایک ہی جواب دیا، جبکہ یہ وہ ہے کون کہ جس سے الگ الگ ہزاروں سوال کیے گئے، ہر سوال کا جواب صرف ایک، لیکن آج مولا کا انداز بتلا رہا ہے، چینج ہے، اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو جاؤ استغفار کرو۔ ابن عباس چل گئے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کیا بات ہے، آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ آپ سے ہزاروں سوال کیے جاتے ہیں، ایک ہی سوال کیا جاتا ہے لیکن آپ اس کے ہر سوال کے الگ الگ جواب دیا کرتے ہیں۔ ایسا واقعہ گزرا ہے؟ مولا سے سوال کیا لوگوں نے، ایک ہی سوال کر رہے تھے، مولا الگ الگ جواب دیا۔ 10 لوگ آئے اور 10 نے الگ الگ سوال کیا، الگ الگ سوال کیا۔ مولا نے ایک ہی سوال کیا 10 لوگوں نے، مولا نے ہر ایک کا الگ الگ جواب دیا۔
اچھا جب یہ بات کرتے عباس نے مولا سے فرمائی مولا آپ تو ظاہر سی بات ہے ایک سوال کا الگ الگ جواب دینے والے، آج سوال الگ الگ ہے لیکن جواب ایک ہی آپ کا ہے. تو مولا نے فرمایا ابن عباس کیا تم نے قرآن کی وہ آیات نہیں پڑھی ہے؟ کون سی؟ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مولا نے کیا فرمایا؟ اور کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ بہت بخشنے والا ہے. استغفار کرو بخشنے والا ہے، گنہگار ہو تو خدا بخش دے گا اور وہ تم پر موسلادھار بارش کرے گا، پانی برسائے گا. کیسے لوگ آئے تھے؟ سوکھا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو مولا نے فرمایا ابن عباس کیا تم نے یہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی ہے جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہے تو کیا کرو؟ استغفار کرو. اگر سوکھا پڑ گیا تو کیا کرو؟ وہ تم پر موسلادھار بارش کرے گا، پانی برسائے گا. استغفار کرو. اور نمبر 12 آیت نمبر 12 میں سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں اور انبار و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا. ہے پرومس کر رہا ہے خدا. تو کرو کیا؟ استغفار کرو. اگر تمہارے مال میں کمی ہے تو خدا مال میں برکت دے گا. اولاد میں کمی ہے تو استغفار کرو، خدا کیا کرے گا؟ تمہیں اولادیں نرینہ عطا فرمائے گا اور باغات اور نہریں عطا فرمائے گا. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو؟ یہ آیات قرآنی تلاوت کرنے کے بعد مولا نے فرمایا ابن عباس کیا یہ تم نے قرآن کی تلاوت نہیں فرمائی تھی؟ کہا مولا آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں آپ کے ذریعے سے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی مولا نے ہمارے لیے ذریعہ ہے نتیجہ اللہ کے سامنے رکھا کہ اگر خدا نے تمہیں اولاد نہیں دی ہے تو استغفار کرو. تمہیں اگر رزق میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو استغفار کرو. تمہاری اولاد نیک نہیں ہے تو بھی استغفار کرو. تمہارے مال نیک ہے استغفار کرو، خدا تمہیں رزق کثیر عطا فرمائے گا. اگر سوکھا پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو تو خدا کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ظاہر سی بات ہے خدا اپنی رحمت تمہارے اوپر نازل فرمائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور الحمدللہ سے یہ شب استغفار ہے، شب مغفرت ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آج کی شب میں جاگنے سے خدا عالم انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جو شب آج کی شب میں جاگے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا و استغفار کرے. کل کے دن کو عید قرار دیا گیا ہے لیکن ظاہری طور پہ کہا نہیں گیا ہے، لیکن عید کا دن اور ظاہر سی بات ہے کل کا دن عید کا دن بھی ہونا چاہیے جس میں انسانوں کو گناہ معاف ہو رہا ہے. حاجیان کرام خدا کی بارگاہ میں التماس کر رہے ہیں. کتنا پر برکت ہے وہ دن کہ جس دن پہ تمام کے تمام حاجی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. اس کی رحمت نہیں برسے، اس رحمت کے سائے میں ہم نہیں آئے. تو یہ شب استغفار ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے. خصوصی طور پہ انسان کوشش کرے کہ اس شب میں شب بیداری کرے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے. اب شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے بیٹھ کے آپ الٹی سیدھی اور غلط اور فحش باتیں کریں، وہ بھی گناہ کا باعث ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں.
مگر یہ کہ بیٹھ کے یا اللہ کی عبادت کریں، استغفار کریں، دعا کریں خدا کی بارگاہ میں۔ مغفرت کا دن کل کا دن حسین کا دن، کل کا دن میرے عزیز بچوں وہ دن ہے، ایک تو غم ہے کہ حسین مکے کو چھوڑا، خانہ خدا کو چھوڑا، چھوڑ کے چل دی۔ جب خانہ خدا کو چھوڑ رہے ہیں، وہ اس گھر کو چھوڑ رہا ہے کہ جس کے باپ کی، جس کے والد محترم کی جائے ولادت، یعنی حسین اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے۔ کس لیے؟ حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے۔ کیوں؟ لوگ حاجیوں کے بھیس میں اپنی آستینوں میں خنجر چھپا کے آ گئے تھے حسین کا قتل کرنے کے لیے۔ حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، مکے کو چھوڑ دیا۔ حسین جا رہے ہیں، دنیا آ رہی ہے اس پناہ گاہ میں کہ جہاں چرند پرند حیوان جنات انسان ہر ایک کو امان ہے، لیکن سیدہ کے لال کو اس جگہ پہ امان نہیں ہے۔ حسین اس کو چھوڑ دیا۔ حسین جب چلے ہیں تو حسین کے ساتھ آج کی شب شہادت کی نسبت سے جس کی شہادت ہے وہ فرزند عقیل بھی موجود ہے، مسلم ابن عقیل۔ کوفے سے ہزارہا کی تعداد میں خطوط آئے ہیں، لیٹر آئے ہیں، مولا ہم بے امام کے ہیں، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈیل کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایک امام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حالات کو دیکھے اور جائزہ لے۔ امام نے فرمایا اچھا مولا، یہ فریب خوردہ لوگ ہے، یہ فریبی جنہوں نے آپ کو خط لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ عجب نہیں کہ حسین کا قتل کوفے میں ہو جاتا۔ حسین مظلوم نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تم ہمیں بلا ہی رہے ہو، لا کے خطوط امام کے سامنے ڈالے گئے۔ امام نے دیکھا ہے کہ خط کو دیکھا۔ امام فرماتے ہیں مسلم میرے بھائی جاؤ، میری نعمت میں تو کوفے چلے جاؤ۔ روایتیں کہتی ہیں جناب مسلم مکے سے مدینے گئے ہیں، اپنے بچوں کو، دو چھوٹے چھوٹے بچوں ان کو لیا اور لینے کے بعد پھر وہاں سے کوفے کے لیے روانہ ہوا۔ اور بات یہ ہے کہ وہیں سے امام حسین نے حکم دیا جناب مسلم اپنے بچوں کو لے کے اور 2 یا 3 لوگ امام جناب مسلم کے ساتھ اور تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم ان تینوں اشخاص کے ساتھ چلے ہیں تو راستے میں چلتے چلتے پیاس کا غلبہ اتنا ہوا، آتش اتنی بڑھ گئی کہ وہ 3 کے تینوں ہلاک ہو گئے، لیکن مسلم جو فرزند عقیل تھا کسی بھی طریقے سے بچ کے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں سے پھر اپنی پیاس اور بھوک کو کنٹرول کرنے کے بعد، سیراب ہونے کے بعد پھر وہاں سے جناب مسلم کوفے میں پہنچے ہیں۔ اور جناب مسلم جب کوفے میں پہنچے ہیں تو عبید اللہ جناب مسلم جناب مختار کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ اول روایت ہے 18,000، دوسری روایت ہے 12,000، تیسری روایت ہے 30,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ 30,000 یا 12,000 یا 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی،
مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی، کیونکہ حسین نے جناب مسلم کو بھیجا تھا کہ میرے بھائی تم میری نیابت میں کوفے چلے جاؤ، اور جیسے حالات ہوں وہاں سے جا کے مجھے مطلع کرنا۔ جناب مسلم کوفے میں پہنچے، جب آپ نے دیکھا جناب مختار ثقفی کے گھر میں جناب مسلم قیام پذیر ہوئے، تو تمام لوگوں نے آ کے جب جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو جناب مسلم علیہ السلام نے جناب مسلم نے خطوط لکھے، خط لکھے امام مظلوم کربلا کو کہ مولا کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کر دی ہے، علاجل مولا چلے آئیں۔ مولا حسین کے پاس خطوط پہنچے، نامہ پہنچا جناب مسلم کا۔ حسین کہاں ہے؟ مکہ کوفہ کربلا کے درمیان حسین کا سفر جاری ہے۔ یہ ابتدائی کربلا ہے میرے عزیزوں۔ جناب مسلم نے ادھر یزید ابن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد جو بصرے کا حاکم تھا، یزید کے خفیہ لوگوں نے جو کوفے میں موجود تھے، انہوں نے لیٹر لکھا کہ اگر تو نے یہاں پہ کوئی اچھا طاقتور حاکم نہیں بھیجا تو کوفے کے لوگ جو ہے مسلم کی بیعت کر چکے ہیں اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ فوراً ہی جب یزید کو یہ خط ملا، یزید نے بصرے میں جو عبید اللہ ابن زیاد تھا اس سے کہا کہ فوراً کوفے پہنچو۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے پہنچا اور اس نے جو وہاں پہ موجود تھا اس کو وہاں سے نکالا اور اپنے آپ جا کے تخت حکومت کی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا اس نے فوراً ہی حکم دیا کہ مسلم جہاں کہیں ملے فوراً ان کے سروں تک میں جدائی کرو۔ مسلم کو گرفتار کیا گیا، فوج نکلی مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جناب مسلم کو جیسے ہی پتا چلا، جناب مسلم نے جناب مختار کا گھر چھوڑ دیا اور علی ابن عروہ کے یہاں جا کے مقیم ہو گئے۔ جناب علی ابن عروہ جو تھے وہ 90 سال کی شخصیت، 90 سال کے تھے۔ آج بھی کوفے کے مسجد کے دروازے پہ جائیے، آپ جا کے دیکھیں، ایک طرف جناب مسلم کا روضہ ہے، دوسری طرف جناب علی ابن عروہ کا روضہ۔ مہمان تھے نا جناب مسلم۔ روایتوں میں ہے کہ جناب مسلم نے جناب علی بن عروہ نے لاکھ کوشش کی ہے جناب مسلم کو بچانے، اور انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا۔ عبید اللہ کے ساتھ خود گیا ہے اور جا کے اس نے حال چال معلوم کیا اور پھر جناب علی کو گرفتار کیا۔ آج شہادت کا روز ہے جناب علی کا، کل جناب مسلم کی شہادت جیسا کہ رکھا گیا۔ لیکن بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد جناب علی بن عروہ کو قتل کیا۔ جناب علی بن عروہ سے بلایا، دربار بلانے کے بعد حکم دیا کہ علی کو 70 کوڑے مارے جائیں یا 500 کوڑے مارے جائیں، اور تب تک مارا جائے جب تک یہ بتا نہ دے کہ مسلم ہے کہاں۔ لیکن علی بن عروہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں اس ملعون نے جناب علی کے سرطن میں جدائی کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد کوفے کا ہر فرد خوف زدہ ہے، کیونکہ ظالم حاکم آ چکا ہے اور اس نے حکم دیا ہے جس کسی نے بھی جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی اس گھر والوں کی خیر ہو گیا۔ حسین کا بھائی بن عقیل کا فرزند بن، نماز مغربین پڑھائی ہے جناب مسلم۔ جناب مسلم نے جب نماز شروع کی ہے تو 18,000
لوگ جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جناب مسلم کا جب آخری سجدہ تھا تو روایتیں کہتی ہیں کہ چند لوگ صرف نماز میں پیچھے باقی رہ گئے، باقی سب چھوڑ کے بھاگ چکے۔ خوف عبید اللہ بن زیاد، اب فرزند عقیل و علی تنہا تھا، برادر حسین تنہا تھا۔ گھر سے نکلے، چند لوگ ساتھ میں جا رہے ہیں۔ مسلم انجان شہر ہے کوفہ، میں نے مسجد کوفہ دیکھی، اس کوفے کے حالات دیکھے تو عجب سی کیفیت محسوس ہوئی کہ کوفی جیسے تھے ویسا ہی ان کا شہر بھی ہونا بھی چاہیے تھا۔ انہوں نے جو دعویٰ کی فرزند علی اور عقیل کے ساتھ، جناب مسلم رات کی تنہائی میں گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں۔ یہ فرزند زہرا ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے۔ مسلم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ ایسا مل جائے کہ جہاں سے میں شہر اتر کر دوں، لیکن جب جناب مسلم چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ 18,000 جو مسجد میں جناب مسلم کے پیچھے بیعت کر چکے تھے، نماز جماعت کے ساتھ تھے، آج مسلم کے پیچھے کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں تھا۔ مسلم پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے بے چین تھے۔ میں کہوں گا مسلم، یہ نصیب ہے آپ کا کہ حسین کی پیاس سے پہلے تمہیں یہ محسوس کرایا جا رہا ہے مسلم کہ دیکھو اس سے کہیں زیادہ تمہارا بھائی حسین کربلا میں پیاسا ہوگا۔ حضرت اللہ جناب مسلم ایک خاتون کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، تھک گیا تھا فرزند عقیل، میرا سلام مسلم ابن عقیل کے اوپر، فرزند عقیل کے اوپر، برادر حسین کے اوپر۔ جناب مسلم تھک گئے چلتے چلتے شہر، تو ایک ضعیفہ تھی جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ دروازے پہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً کہتی بھائی کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے وطن چلے جاؤ، اپنے گھر جاؤ، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عجب نہیں کہ غربت جناب مسلم فرماتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے۔ ایک مرتبہ مزاحمہ فرماتی ہے آپ کون ہیں، کیوں اس طریقے سے بے چین ہیں، پریشان حال ہے؟ جناب مسلم کہتے ہیں کیا ایک آب قرآن مل سکتا ہے، کیا آپ ایک گلاس پانی پلا سکتی ہے؟ ایک مرتبہ وہ خاتون جو مومنہ تھی، دوا جس کا نام تھا، گھر میں گئی، ایک پانی کا جام لے کے آئی، جناب مسلم کے حوالے کیا، مسلم نے پانی کو پیا، الحمدللہ کہا، پھر پوچھتی ہے بھائی تم کون ہو، جاؤ پانی پی چکے اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم کہتے ہیں کہ میں فرزند علی فرزند عقیل ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا، کہا جناب مسلم ہے آپ؟ کہا میں مسلم ہوں۔ تو فرماتی ہے آقا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس طریقے سے آپ نے سوال کیا، آپ میرے گھر میں آ جائیے۔ عزیز روایتوں میں ہے کہ جناب مسلم تو کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم گھر میں موجود ہیں، توا نے ایک حجرہ خالی کیا، ایک حجرے میں جناب مسلم کو لٹا دیا۔ جناب مسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز معلوم ہوئی۔ جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز معلوم ہوئی، شیر دل تھے نا عزیزو، علماء بیان کرتے ہیں کربلا میں حسین نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا تھا۔ کربلا جانے سے پہلے امام زین العابدین عباس ابن علی، مسلم ابن عقیل، محمد حنفیہ اگر یہ کربلا میں موجود ہوتے تو شاید کربلا میں انسانیت ختم ہو چکی ہوتی۔ جناب مسلم اس قدر شیر بہادر تھے کہ جناب مسلم نے جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، فوراً ہی تلوار کو نیام سے نکالا، اور نکالنے کے بعد
فوراً ہی تیار ہو گئے. ایک مرتبہ جیسے ہی دروازے سے باہر آئے خاتون سامنے آ جاتی دعا فرماتی مولا دشمن آ گئے ہیں, ظالمین آ گئے, آپ باہر نہ نکلے. جناب مسلم فرماتے ہیں میں ہاشم بنو ہاشم غیرت دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں بالکل یہ برداشت نہ کروں گا کہ کسی خاتون کی ناموس کو برباد کیا جائے. جناب مسلم گھر سے باہر نکلے. عزیزو ایک مرتبہ جناب مسلم کے مقابلے پہ 3000 روایت کہتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی تو جناب مسلم کو قتل کرنے کے پر درپے تھے. لیکن روایت کہتی ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو جناب مسلم نے تلوار کے تہ کر دیا, یعنی قتل کر دیا. جیسے ہی اس نے دیکھا اشعث نے فوراً ہی ایک نامور کو بھیجا عبید اللہ بن زیاد کے پاس. بھیجنے کے بعد فرماتا ہے کہ جاؤ عبید اللہ بن زیاد سے کہنا اور فوج کو بھیجو. عبید اللہ وہاں سے بھیجتا ہے قاصد سے جا کے کہو کیا کوئی فوج ہے مقابل میں کہ جس سے لڑنا ہے. اشعث کہتا ہے جا کے اس سے کہنے جا یہ بنو ہاشم کا چاند ہے, یہ مسلم ابن عقیل ہے, یہ علی کا فرزند ہے, یہ کوئی بقال سے کوئی سبزی فروش سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. عزیزوں وہ سورما تھا عقیل کا فرزند. جناب مسلم روایت کرتی ہے کہ جناب مسلم کو جب کسی بھی طرف سے گھیر نہ سکے تو وہی حربہ اپنایا جو ہر جگہ ان کی نسلوں نے اپنایا ہے کہ ایک دھوکے سے گڑھے کو کھودا, اس پہ خس و خاشاک ڈالنے کے بعد جناب مسلم فرزند عقیل ایک مرتبہ لڑ کھڑائے اور اس کھڈے میں گئے. جیسے ہی اس میں گئے اوپر سے خنجروں تیروں تلواروں سے مسلم کو گرفتار کر لیا گیا, دربار میں لے کے گئے. جیسے ہی عبید اللہ کے دربار میں پہنچے روایت کہتی ہے کہ کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. جناب مسلم فرماتے ہیں علی امیر سوائے حسین, کیا تو جانتا نہیں حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. عزیزو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم نے عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے مسلم تمہیں قتل کو ہونا پڑے گا, کہا میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. جناب مسلم نے کہا, جناب مسلم نے جو وصیتوں کے لیے کہا ٹھیک ہے, کہا کوئی مجھے ایماندار شخص چاہیے, کوئی رازدار شخص چاہیے. روایت کرتی ہے کہ عمر سعد یا کوئی دوسرا شخص سامنے آیا, اس سے جناب مسلم نے وصیت کی کہ دیکھو میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے, عجب نہیں کہ آقا حسین کو خط ملے تو آقا حسین کوفے کی طرف چل پڑے. میں چاہتا ہوں کہ آقا حسین سے منع کر دے کہ آقا حسین کوفے نہ آئیے گا, کوفیوں نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد مسلم نے پانی مانگا. روایت کہتی ہے مسلم نے پانی لیا, اپنے ہونٹوں سے لگایا. جیسے ہی ہونٹوں سے لگایا تو آپ کے منہ سے جو خون چل رہا تھا وہ اس کوزے میں گرا. عجب نہیں, میں کہوں گا مسلم آخر وقت ہے تمہارا, تم قتل ہونے جا رہے ہو, کیا شہدائے کربلا میں تمہارا نام نہ لکھا جائے گا؟ اور یہ شہدائے کربلا وہ ہوں گے کہ جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے. تمہارا بھائی حسین 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوگا. اے مسلم, اے حسین کے بھائی, تمہیں شامل ہونا ہے کربلا کے شہداء کے ساتھ. عزیزو جناب مسلم نے وہ پانی کو پھینک دیا. روایت کہتی ہے کہ حکم دیا گیا مسلم کو دارالامارہ پہ لے جاؤ. لے جانے کے بعد وہاں سے ڈال دیا جائے, قتل کر دیا جائے. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مسلم کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا. جناب مسلم کو وہاں سے جناب مسلم کو دارالامارہ سے نیچے پھینکا گیا. روایت کہتی ہے کہ ادھر جب مولا حسین نے 2 شخص جا رہے تو ان کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا کیا کوفے کی کوئی خبر ہے؟ تو وہ فرماتا ہے کہ میں کوفے سے چلا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ مسلم کی لاش کو کوفے کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا. جیسے یہ حسین نے سنا کلمہ استرجاع فرمایا. ایک مرتبہ غازی عباس قریب آتے ہیں, بھائی کیا بات ہے؟ آقا کیا بات ہے؟ دیکھنا چاہتا ہوں میرے شیر نے کس طریقے سے جنگ کی ہے. عزیز و روایتوں میں ہے کہ مولا حسین نے مولا عباس کو دکھایا کہ دیکھو تمہارا بھائی کہاں ہے. جیسے مولا عباس نے دیکھا, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ ہے جو ایک لاشے کے پاس بیٹھی ہوئی فریاد کر رہی. عجب نہیں سیدہ مدینہ چھوڑ کے آ گئی. میرے لال مسلم, تو
تو نے میرے حسین کے لیے قربانی دی ہے۔ عزیزوں، مسلم کے سر و تن میں جدائی کی گئی، ڈال پہ لٹکا دیا گیا۔ وہی روایت ہے کہ جب مسلم کی زوجہ واپس ہو کے کربلا سے آئی ہے، کوفے میں دیکھا کہ ایک سر ہے جو نیزہ پہ جو لٹک رہا ہے، بام میں لٹکایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد فرماتی یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم ہے۔ جیسے ہی یہ مسلم کا نام سنا، آپ کی زوجہ پوچھتی ہے اے میرے والی و وارث، جب میرے پاس سے چلے تھے تو دو چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، نہ جانے کہا اے میرے والی و وارث تمہیں قتل کیا گیا لیکن ہمیں اسیر کر کے لایا گیا۔ اے مسلم، حسین کی بہنوں کو بھی اسیر کیا گیا ہے، کوئی بنے والا نہیں۔